جناب شہزاد کیسر، وائس پریزیڈنٹ اقبال اکیڈمی، معزز خواتین و حضرات، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ ایک بڑا پرانا موضوع ہے، اس پہ کئی دفعہ میں بول چکا ہوں، 2 دفعہ ایٹ لیسٹ، 2-3 دفعہ۔ تو یہ موضوع جو ہے اقبال اور ملوکیت کا، یہ میں کیوں منتخب کرتا ہوں؟ ملوکیت کیا چیز ہے؟ بڑی مختصر ملوکیت جو ہے وہ بادشاہت سے ہے، اور بادشاہت صرف بادشاہت ہی نہیں، بادشاہت کے بہت سے پہلو۔ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو انسان نے تنہائی کی زندگی گزاری، ہرڈ مین تھا، شکاری تھا۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے انسان زراعت کے پیشے سے جب وابستہ ہوا ہے، اور اس کی جو کرافٹس تھیں اور سرپلس ہوئی ہیں، ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے، پھر اس ذخیرے سے بارٹر ٹریڈ شروع ہوئی ہے، اور پھر اس ٹریڈ کے بعد جب لوگوں کے پاس محاصل آئے ہیں، پیسے آئے ہیں، تو پھر شہر اور منڈیاں وجود میں آئی ہیں، اور پھر شہروں اور منڈیوں کا آپس میں کنیکشن ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ ان شہروں کے لیے ایک انتظام کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اگر آپ گریک ہسٹری کو دیکھیں، آپ کو شہری اسٹیٹس نظر آئیں گے، سٹی اسٹیٹس۔ انڈیا کو دیکھیں، ہندوستان کبھی بھی ایک متحد صورت میں قائم نہیں رہ سکا، ماسوائے 3 مواقع۔ آخری موقع تو برٹش امپائر کا ہے، اور 2 اور موقع آئے ہیں۔ ایک موقع جو تھا وہ اشوک کا تھا، اور ایک اورنگزیب عالمگیر کا، جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان متحد تھا۔ اشوک بدھ تھا، اور اورنگزیب عالمگیر ایک مسلمان حکمران تھا۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہندو مت کبھی بھی ہندوستان میں اجتماعی طور پہ ایک متحدہ بادشاہت کو قائم نہیں کر سکا۔ یہ ہندوستان کا المیہ رہا۔ یورپ بھی قرون مسلمہ، جسے آپ ڈارک ایجز کہتے ہیں، اس سے پہلے کے دور میں رومن امپائر کو آپ کچھ عرصہ کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ رومن امپائر ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ امپائر آپ کو نظر آتی ہے، لیکن پہلی بادشاہت جو نظر آتی ہے رومن سے بہت پہلے، وہ ہے پرشین امپائر۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور میں کسی اور چیز کا حوالہ نہیں دیتا، بائبل کا حوالہ دیتا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، کہ نیور ایور ان دی پاسٹ such a great kingdom was created, which was in the days of Darius. Darius the first, who ruled between 525 and 485 BC. For 40 years. He ruled from India to Ethiopia. 27 countries. بائبل 27 کہتا ہے، لیکن اس کی اپنے جو شرائن، جہاں اس کا ٹوم آپ کہہ لیں، یا دخمہ جہاں اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھا ہے، وہاں 23 کنٹریز کا اس نے ذکر کیا۔ The same man was Raja of India, the king of Central Asia, king of China. چائنا کا میں ویسٹرن پارٹ کہہ رہا ہوں، سنکیانگ کا، ترکستان کا، کنگ آف پرشیا، کنگ آف مڈل ایسٹ، کنگ آف نارتھ افریقہ، فیرو آف ایجپٹ. He was coronated as Pharaoh of Egypt. And king of Athens, جہاں گریس گارڈز کو جب اس نے نذرانے پیش کیے ہیں، تو اس کے جو زرتشتی پروہت تھے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں دستور، انہوں نے ریزینٹمنٹ شو کی۔ پھر 1.5 لاکھ اس کی نیوی میڈیٹرینین سی میں تھی، کیسے مینٹین کرتا تھا؟ ایجین سی میں تھی، اپ ٹو ایتھنس، یوگوسلاویا۔ کین یو تھنک آف اے کنگڈم، بادشاہت، جب اور دنیا میں صرف ایک شخص کو بادشاہ کہا جاتا تھا، اونلی ون کنگ، دیر واز نو سیکنڈ کنگ ان دا ورلڈ۔ یہی بات الیگزینڈر نے کی تھی، جب الیگزینڈر نے اس کی ہخامنشی سلطنت کو ختم کیا،
تو اس نے کہا لیٹ دیر میں بی نو ٹو کنگز ان دی ورلڈ. جب شاہ کا یا بادشاہ کا لفظ آتا تھا تو ایک کنگ ہوتا تھا. آج میں انکشاف کروں گا بفور آئی اسٹارٹ مائی لیکچر. آپ حیران ہوں گے اتنے مستحکم تھے وہ بادشاہ. اسلام آ چکا تھا, مسلمانوں کی خلافت قائم ہو چکی تھی اور بنی امیہ کی سلطنت بھی قائم ہو چکی تھی. 84 ہجری تک سکے جو جاری ہو رہے تھے مسلمانوں کے منٹ سے, اس پہ خسرو پرویز کی تصویر تھی. اولڈ سولجرز نیور ڈائی بٹ دے فیڈ ود دی پیسج آف ٹائم. ہم کیوں وہ اس کا سکے پہ تصویر تھی؟ اتنا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر یا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کہ درہم کے ایک سائڈ پہ بادشاہ کی تصویر رہی, دوسری سائڈ پہ آتش کدی کی تصویر ہوتی تھی جس پہ 2 پڑوت کھڑے تھے, درمیان میں آگ ہوتی تھی. آتش کدی کی تصویر جو تھی اس پہ لا الہ الا اللہ آ گیا. بادشاہ کی تصویر کو نکلتے نکلتے 84 ایئرس لگے. ویری 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 امپورٹنٹ. میرے خیال میں اس بادشاہت کا جو ختم کرنا تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جملہ ہے, کسی اور کا نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جس جملے کو میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں. جب آپ آخری خطبے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ, تو راستے میں کسی نے کہا کہ یزگرد تھرڈ has taken over as the کسرا آف پرشیا, خسرو آف. خسرو کو کسرا کہتے تھے نا. آپ نے فرمایا حالانکہ کسرا ولیکن کسرا بعد. میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسرا نہیں. یہ کوئی بندہ اور نہیں بات کر سکتا گریٹ امپائر unless it is the prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرشین امپائر جو تھی, دوسرا دور اس کا جو 224 عیسوی سے شروع ہوتا ہے, ساسانی دور, یا 240 سے آپ کہہ لیں کہ شروع میں تھوڑی سی سلطنت اتنی مضبوط نہیں تھی, اور 651 تک جاتا ہے اسلام کے بعد, جب تک پوری طرح سلطنت نہیں مٹی. دوسرے دور میں پرشین امپائر کے برابر رومن امپائر بھی تھی, بیلنسنگ. لیکن ان کا یہ تھا کہ جو پرشین امپائر تھی اس میں بینکاری کا نظام بہت اسٹرانگ تھا, اور بینکاری کے لیے ان کے پاس یہودی تھے, جیوز. اور یہودی کبھی بھی کسی کی سلطنت کے ساتھ وفادار نہیں رہے ماسوائے زورویسٹرین پرشینز کے ساتھ. بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ہمیشہ وہ رہے ہیں, جس بھی ملک میں رہے ہیں اس کے خلاف رہے ہیں, لیکن زورویسٹرین پرشینز کے ساتھ یہودیوں کے تعلقات بھی اچھے رہے بینکنگ کی وجہ سے. اور اگر پاسپورٹ کا آپ دوسرا صفحہ دیکھیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے آج کل ان دی نیم آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان آل دا فیسلٹیز, اس طرح کے ورڈز ہیں, شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دی ہولڈر آف دس پاسپورٹ فار ایزی پیسج. یہ تھا ان دا نیم, اس میں جملہ تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے برطانیہ میں, in the name of the king all possible facilities should be provided. یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ہے, نہمیہ نبی. تو نہمیہ واز اے پروفٹ بنی اسرائیل, جن کو خصایار شاہ جو داریوش کا جانشین تھا اس نے پیسے دیے, آپ جائیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور بیت المقدس میں جا کے ٹیمپل اپنا جو ہے جو منہدم ہو چکے ہیں ان کو تعمیر کریں, اور جب تعمیر ہو جائے تو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بادشاہ کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ نے بہت زیادہ فنڈز دیے ہیں, تو ہاؤ کین آئی کیری دیم. اس نے فرمان جاری کیا ان دا نیم آف دی ایمپرر آف پرشیا ٹو دی گورنرز آف یوفریٹیز اینڈ بیان یوفریٹیز, فرات کے پار کے جو گورنر ہیں ان کے نام, آل پاسبل فیسلٹیز شوڈ بی پرووائڈیڈ فار سیف پیسج. اور یہ جملہ جو بائبل کا ہے, اٹ میکس اے پارٹ آف دا پاسپورٹ. یہ میں
اگر میں جاؤں بڑی ڈیٹیل میں تو بڑی پوری، میں تو کہتا ہوں آدھی بائبل جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، اٹ از اے ہسٹری آف پرشینس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دیٹ ڈیٹیل، لیکن میں آپ کو اس دور پہ لانا چاہتا ہوں بیفور آئی اسٹارٹ اقبال's پوائنٹ آف ویو. 614 ہجری، 614 عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں، ہجری کی نہیں بات کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. آپ غالباً مکہ میں تھے، کفار کے ساتھ سبھی کشمکش جاری تھی. تو یہودیوں نے کنگ خسرو پرویز کو کہا ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں. میں ایز اے سولجر کہہ سکتا ہوں کہ وار میں سب سے امپورٹنٹ فائنانسز ہوتے ہیں، فنڈنگ. پیسہ نہ ہو تو جنگ نہیں لڑ سکتے. میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ قرضے مانگنے والی قوم جنگ نہیں لڑ سکتی، لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا. تو یہودیوں نے کہا کہ فنڈز سارے کے سارے ہم دیں گے، اور 25,000 نوجوان، ہم چھوٹی قوم ہیں، وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ صرف اتنا کریں کہ بیت المقدس پہ اور مقامات مقدسہ پہ حملہ کر کے یہودیوں کو مار کے، ان کو کرسچنز کو مار کے، رومنس کو، وہ شہر جو ہے وہ ہمارے سپرد کر دیں. یہ 614 کی بات ہے. 614 میں جب انہوں نے حملہ کیا بیت المقدس پہ تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تمام جو ٹیمپل تھے، چرچز تھے کرسچنز کے کے سارے زمین بوز کرنے کی کوشش کی. وہ جگہ جہاں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ صلیب مقدس ہے، ان کا خیال، میں یہ نہیں کہہ رہا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، کرسچنز کا خیال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ مصلوب کیا گیا. اس صلیب کو بھی توڑ کے اپنی جگہ سے ہٹا کے ایران میں لے گئے پرشیا. ایوری تھنگ واز بروکن. اس کے بعد ایمپرر خسرو پرویز بڑا ہے موجودہ ٹرکی کی طرف، اور اس وقت کانسٹنٹینی پول جس کو ہم استنبول کہتے ہیں، اس کے اس سائڈ پہ باسفورس کے پڑاؤ اس نے کیا ہے. and he was about to enter in Istanbul, Constantinople. اس وقت مکے کے مشرکین بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح یہ کرسچنز ہارے ہیں اسی طرح مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے. خداوند تعالیٰ نے سورہ روم نازل کیا، غلبت الروم، کہ رومی ہار گئے ہیں. فی عدل اللہ، آپ کے تھوڑی لینڈ کے تھوڑے سے فاصلے کے بعد، وَمِن بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اپنے شکست کے بعد پھر وہ غالب آ جائے. آگے لفظ ہے فی بضعۃ السنین، چند سالوں کے بعد. اب جب یہ صورت ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہا ہے ابو جہل، ہاں جی آپ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ یہ اب پھر رومن غالب آ جائیں گے اور پرشین پھر ڈیفیٹ کر جائیں گے، تو کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں 5 سال کی آپ سے شرط لگاتا ہوں اور 100 اونٹ، اگر میں ہار گیا تو 100 اونٹ دوں گا، تمہارے تو تم 100 دے دینا. حضور نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا ابوبکر صدیق جا کے اس کو خود 7 سال، 5 نہیں. بیزا کا مطلب نمبرنگ نہیں ہے، فیو ایئرز. انہوں نے کہا 7 سال، اس نے کہا 7 سال کی قبول ہے. اگلا لفظ ہے قرآن میں کہ جس دن یہ واقعہ آئے گا تو مومن خوش ہو رہے ہوں گے. اور جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن بدر پہ مقام پہ شکست دی گئی عربوں مشرکین کو، اور مسلمان خوشی سے واپس آ رہے. میں زیادہ تاریخ کے جھروکوں میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اب رومنز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ what to do with the Persians. انہوں نے بلیک سی کے اوپر سے چلتے چلتے پرشین پروونس آف آرمینیا پہ قبضہ کیا، جارجیا پہ قبضہ کیا، اور پھر انہوں نے آذربائیجان میں جب قبضہ کیا ہے تو وہاں ان کا بہت بڑا آتش کدہ تھا. انہوں نے پانی ڈال کے تو آگ بجھا دی. اب بادشاہت قائم رہ سکتی نہیں ہے بغیر دین کے.
needs a strong religion, بادشاہ, اور وہ ریلیجین جو بادشاہ کو خدا پہ جگہ دے دے اور خدا پاک سے قرار دے دے. That is very very important. اب بادشاہت جو تھی وہ بیس تھی not only on temporal but on spiritual. اور جب آتش کا خاموش کر دیا جائے, رومن ہولی امپائر میں سے کرسچینٹی نکال دیں تو بادشاہت ختم ہو جاتی. That's very very important. یہ پوائنٹ آپ سمجھ گئے کہ بادشاہت اونلی پریویل کر سکتے جب اس کو محصول دینے والے بڑے ذمہ دار ہوں, ایرسٹوکریسی, اس کے لیے جنگ لڑنے والی فوج, اور سب سے بڑے وہ مذہبی پروہت جو اس کو وہ لفظ کہیں جس کو ہم نے اسلام میں, جس کو حدیث کی شکل میں دیا ہے. لیکن میں یہ بھی ثابت کروں گا اگر مجھے موقع ملا کہ وہ حدیث بھی ضعیف ہے. السلطان ذل اللہ فی الارض, سلطان العادل, زمین پہ اللہ کا سایہ ہے. یہ جو جملہ تھا کہ کنگ از دا شیڈو آف گاڈ, یہ زورواسٹرین کانسیپٹ. پورے حوالے میں نے آج اس کے لیکچر میں, میری سلائڈ میں آپ دیکھتے ہیں, آپ لے لیں یہ سلائڈ, آپ دیکھ لیں. جو حدیث کے اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو حدیث کو ضعیف اور بلکہ غلط قرار دیا, فیبریکیٹڈ. تو زورواسٹرینس. اب جب آج ہوئی ہے آذربائیجان, یعنی کنگ واز وریڈ کہ اب وہ آذربائیجان کے بعد دے کین انٹر انٹو پرشین لینڈ, اس نے پڑاؤ ہٹایا ہے اور پھر پیچھے بھاگا ہے, اور ایسا بھاگا ہے, ایسا بھاگا ہے کہ پھر ان کو صلیب بھی اپنی جگہ پہ لگانا پڑی. میں اس کشمکش میں نہیں جانتا جو رومن کی اور پرشینز کی, لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلر جو ہیں, اگر آپ میرا نیکسٹ لیکچر, آپ نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. نیکسٹ اس کو چلاتے جائیں پلیز. یہ میں ایسے دکھا رہا ہوں. اقبال اور ملوکیت پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر طاہر تنوری, ان کو یاد آ گیا ہوگا سلائڈ کو دیکھیں, اگر تھوڑی لائٹ کم کر دیں. اب میں آپ کو یہ جو تصویر دکھا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ بیستون ایک جگہ ہے ایران میں, قصر شیرین کے پاس, جہاں پہ انسکرپشن ہے, اور یہ قریباً کوئی 2000 سال پرانی انسکرپشن, 2000 ایئرس اولڈ. اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ کنگ بیٹھا ہوا ہے, ڈیریوش دارا, جس کو ہم دارا کہتے ہیں, داریوش دا فرسٹ, اور پیچھے اس کے مذہبی پروہت پہ کھڑا ہوا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2500 سال پہلے, آج کی میں بات نہیں کر رہا. جب تک دین کا پورا اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھ دیا جائے تو کنگ کین ناٹ ایگزسٹ. اور کنگ کے آگے جو کھڑے ہیں وہ ایرسٹوکریسی ہے. اس کے بعد اگر اس انسکرپشن پڑھیں تو ان ملکوں کا اس نے ذکر کیا کہ 23 جو کنٹریز ہیں ان کا میں امپروو. نیکسٹ سناتے جائیں. اب یہ ایک اور تصویر ہے, یہ شاپور کی ہے, اس سے 500 بعد کی بات. شاپور واز دی کنگ آف پرشیا, غالباً 272 AD کی میں بات کر رہا ہوں. اگر چلیں اسی تصویر کو میں تھوڑا سا واضح کروں گا, آگے چلیں. یہ جو کنگ ہے شاپور, جس کو ذوالاقطاف کہتے ہیں, کیونکہ نے عربوں کے کندھوں کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر رسے ڈالے. اس کے سامنے والرین کھڑا ہے جھک کے, جو رومن ایمپرر تھا جس کو گرفتار کر دیا گیا تھا اور رومن کو شکست دی گئی تھی, اور ایسے جھک کے کھڑا ہے. ڈیفیٹ آف دی ایمپائر 272. علامہ نے کہا ہے کہ عرب جو ہیں اب پرشین جو ہے وہ اب پھر اسب و نسب کی بات کر رہے ہیں. ذکر شاپور استو تحقیر عرب, شاپور کا ذکر کر رہے ہیں اور عرب کی تحقیر کر. نیکسٹ. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ رومنز ہیں, جب یہودیوں کے انہوں نے بیت المقدس چھینا ہے تو کس طریقے سے رومنز اب سپائرز آف دی وار لے کے واپس آ رہے ہیں. نیکسٹ. اسلامک امپائر. اقبال کہتے ہیں کہ خود طلسم کیسر و کسرا شکست,
خود ہی انہوں نے کیسر الکسریٰ کے طلسم کو ختم کیا، خود سر تخت ملوکیت نشست. Old soldiers never die. بادشاہت، خلافت بھی بادشاہت کا روپ اختیار کر آہستہ آہستہ، اور یہ بھی اسی طریقے سے. اور پھر انہوں نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا جو آج بھی پڑھ رہے ہیں، السلطان العادل ذل اللہ بالارض، سلطان عادل جو ہے اللہ کا سایہ ہے زمین پہ. ومن، جس نے سلطان کی اہانت کی، ومن اہانہ السلطان فقد اہانہ اللہ، اس نے اللہ کی اہانت کی. جس نے سلطان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور پھر انہوں نے اس آیت کا مفہوم بھی چینج کر دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا اولو الامر منکم، خود اولو الامر بھی بن گئے. نیکسٹ، پھر مسلمان جو تھے they were confused between خلافت and kingdom. ایک پوری ایک تاریخ ہے، میں اس پہ نہیں جاتا. خلافت بہترین دور تھا، اسلام نے جو اصول اپنائے تھے، لیکن وہ خلافت ملوکیت کی شکل اختیار کر گئی. اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے کنفیوز ہو کے رہ گئے کہ خلیفہ کون ہے اور سلطان کون ہے اور بادشاہ کون ہے. نیکسٹ، اور پھر یورپ میں پوپ نے بادشاہت بجائے اس کے کہ کنگ کے اوپر سایہ رکھا جائے، حضرت نے فرمایا کلیسا کی بنیاد روحانیت تھی، سماجی کہاں اس فقیری میں میری، یہی تھا خود بادشاہ، سماجی کہاں اس فقیرے میں. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جو مذہبی پروہتوں نے ظلم کیے، ملوکیت کا تاج اوڑھ گئے. سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، رہی پھر نہ پیرے کلیسا کی پیری، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، اور نہ آج تک برٹش کنگ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کنگ از انفالیبل، اور کوئین جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کی ہیڈ بھی ہے. یہی ہے نا بادشاہت، تاج، کراؤن کین ناٹ بی رانگ. دس از وٹ برٹش لا ٹیلز اس. نیکسٹ، اور پھر جب سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا تو کنفیوزڈ یورپین چھرے لے کے دنیا پہ ٹوٹ پڑے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو دس واز دا برٹش امپائر، جنہوں نے پوری دنیا پہ اپنا چاقو اور چھرے چلائے. نیکسٹ، کنگ کے جو ایلیمنٹس ہیں، میں نے کہا ارسٹوکریسی ہے، چرچ، آرمی، بینکنگ، جیسے میں نے جوڈائزم کر دیا. اور جب بادشاہ کمزور ہو جاتا ہے تو ہر طبقہ اپنی سپریمیسی کے لیے فائٹ کر کے پھر اوپر آنے کی کوشش کرتا. کبھی فوج آنے کی کوشش کرتی، کبھی بینکر آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کبھی بینک دولت پاکستان اسٹیٹ بینک کے نوٹ کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، غلام اسحاق خان کے سائن پڑے ہوئے ہیں، بولتے تھے نا بینکر، اسٹیٹ بینک کے گورنر پھر پریزیڈنٹ بن. جوڈیشری کا زور چلا تو وہ بادشاہ پہ پہنچ گئے. ارسٹوکریسی کا زور چلا تو ارسٹوکریسی بادشاہ پہ پہنچ گئی. پیروں کا بات چلا تو پیر بادشاہ بن گئے. اب جو کراؤن ہے بادشاہ کا استحکام بڑا ضروری ہے. اب بادشاہ کو کہا کیا جاتا ہے کراؤن اسٹیبلشمنٹ. کراؤن تو نظر نہیں آتا، کراؤن کین ناٹ بی رانگ. واٹ از کراؤن؟ کراؤن از دی اسٹیبلشمنٹ. تمام کے تمام پاور جو ہیں وہ سمبلائز کر دی جاتی ہیں.
پہلے کسی ایک کے سر پہ رکھتے تھے، اب ہر بندہ سر لے کے پھرتا ہے کہ میرے سر پہ رکھ دیں۔ امپیریلزم ختم نہیں ہوتی۔ نیکسٹ، کنگ از گلوریفائڈ، کنگ از نیور رانگ، کنگ از فرام دا رائل لائنیج، رائل بلڈ، انہیریٹڈ، اور ماسز جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ایبسولوٹ سبمیشن ٹو دی کنگ۔ جو بادشاہ کے خلاف بغاوت کرے اسے اللہ کے خلاف، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ And authority cannot be challenged by anyone, or temporal and spiritual powers are given to one. یہ ہے ملوکیت۔ نیکسٹ، اور اب حضرت کے اشعار میں آتا ہوں، علامہ ہی حضرت فرماتے ہیں آدم از بے بصری بندگی آدم کرد۔ بے بصری کا مطلب کیا ہے؟ اندھا پن، بصارت۔ بصارت سے دو لفظ ہیں اقبال کے۔ بصارت کے معنی ہے ویژن، اور ویژن کا مطلب صرف یہ بھائی ویژن نہیں ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے دل کی آنکھیں بھی، بصیرت، بصارت۔ جب انسان میں بصارت ختم ہو جائے تو پھر دوسرے انسان کی غلامی کرنا شروع۔ آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوہری داشت ولی نظر کباد و جم کرد۔ اس کے پاس گوہر تو تھا، لیکن یا اس نے کباد ساسانی کے سپرد کر دیا یا جمشید کے سپرد کر دیا۔ بادشاہوں کو اپنا آپ لیا نہ لٹا کے اپنے سارے اختیارات، سبمیشن، اپنے سارے انٹلیکچوئل پاورز وہ ان کو ادا کر۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ میں کسی مسلمان کو کوٹ نہیں کروں گا، میں ایک زوروسٹرین پریسٹ کو کوٹ کروں گا، دستور نوسیروان جی دھلا۔ وہ لکھتے ہیں، he died in 1957-56 in کراچی۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے آنے سے پہلے 1100 برس تک دنیا پہ حکومت کی، پرشین 1100 years، لیکن لٹریچر کی ایک لائن بھی نہیں پیدا کی، ایک بھی سائنٹیفک انوینشن نہیں کی۔ جنگ کی ہے، ایڈمنسٹریشن کیا، لا دی ہے، لیکن کوئی انوینشن نہیں کی، کوئی میڈیکل کی فیلڈ میں، کوئی سائنس کی فیلڈ۔ کہتے ہیں لیکن جب بادشاہت ختم ہو گئی ہے تو اسی سرزمین سے ابو حنیفہ بھی پیدا ہو گئے، سیاستہ کے 6 کے 6 امام بھی پیدا ہو گئے، غزالی بھی پیدا ہو گیا، عمر خیام بھی پیدا ہو گیا، ابو علی سینا بھی پیدا ہو گیا، رازی بھی پیدا ہو گیا، جلال الدین رومی بھی پیدا ہو گیا، حافظ بھی پیدا ہو گیا، پوئٹس بھی پیدا ہو گئے، سائنٹسٹ بھی پیدا ہو گئے، فزیشین بھی پیدا ہو گئے۔ What has changed؟ آگے وہ کوشچن کرتا ہے کہ کیا اہورا مزدہ ناکام ہو گیا اور اللہ جیت گیا؟ کہتے ہیں جو آتش قدوں کی آگ، یہ اس کے الفاظ ہیں، آتش قدوں کی آگ بجھتی چلی گئی ہے اور اذان کی آواز گونجتی چلی گئی ہے، تو تھنگز ور چینجنگ۔ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، برین تو تھا، پوٹینشل تھا، لیکن بادشاہت نے جو دماغ کو جکڑ رکھا تھا، جب وہ شکنجہ ختم ہوا ہے، انسان کے ذہن نے آزادی سے سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے 400 برس اسلام کے آزادی کا دور سمجھ لیں، اور پھر خود جکڑنا شروع کر دیا، خود طلسمِ کیسر و کسریٰ شکست، خود سرے تختے ملوکیت نشست۔ 1930 میں کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ If such a state is created، پاکستان کے جب خواب پیش کرتے ہیں علیحدہ وطن کا، تو کہتے ہیں عرب امپیریلزم کے زمانے میں، قرون وسطیٰ میں، جو ان کے دماغ کے اوپر جو گرد پڑ گئی ہے اسلام کے چہرے پہ، شاید اس گرد کے اترنے کا وقت ہے۔ This is where I am bringing you، کہ وہی گرد و غبار، وہی بادشاہت، وہی خطابات، وہی کراؤنز، وہی ڈنڈا، شکل بدل دیتے،
بدل کے بھیج زمانے میں پھر آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لاتوں ملا. ٹھیک. نیکسٹ. اور پھر یہ میں نے نوشیروان کی تصویر دکھائی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا آج، مزید آگے چلتا ہوں. آگے میں ایک جملہ، یہ خط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو میں عربی کے متن کی بجائے میں انگلش صرف ینگسٹرز کے لیے لایا ہوں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس خطبے کے اندر ان کے بہت گہرے مضمرات ہیں، بہت گہرے. من محمد رسول اللہ علیہ کسرا عظیم الفاظ، کسرا آف دی سپر پاور آف پرشیا، عظیم کا لفظ استعمال کیا. آپ نے فرمایا ہے in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, from the Prophet Muhammad to Khusro of Persia. Blessed are those who follow guidance and put faith in Allah and His messengers. Greatness کیا ہے؟ یہ تاج و تخت میں نہیں ہے، یہ فوج کی گلوری میں بھی نہیں ہے. Faith in Allah and following of His prophet. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے I bear witness that none is worthy of worship except Allah. He is one and has no partner, and Muhammad is His servant and messenger. بادشاہ کو جو پارٹنر قرار دیا گیا تھا بادشاہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نو پارٹنر. اور اس کے بعد خود کو کہا ہے کہ میں بھی پارٹنر نہیں ہوں. I am the servant of God. عبدہ و رسولہ. I am the father. اور میں اس کا پسند میسنجر. اور میں آج بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جو پرافٹ ہوتے ہیں ان کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں ہوتا. جو ان کو حکم دے دیتے ہیں اللہ، they have to do it. اگر چوائس ہوتا تو جب ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے مجھ کو اتنا بوجھ نہ ڈالو، میرے پاس لوگ آئے انہوں نے یہ کہا ہے، تو آپ نے فرمایا چچا ان کو کہہ دو ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں تو نہیں بات ہوتی. I have no choice. میں تو اس ڈیوائن میسج کو لے کے آیا آگے، جس کے میرے تو کوئی چوائس، میں تو اللہ کا پیغام آگے پہنچانے پہ میری ذمہ داری ہے. فرمایا ہے and Muhammad is servant and messenger. I call you to Allah as I am a prophet sent to all mankind. I have not been sent to Bani Israel or not to be sent. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ بنی اسرائیل، موسیٰ کے بارے میں رسول اللہ فرعون، الہ فرعون رسول اللہ کا لفظ آتا ہے. یہاں پوری بنی نوح انسان کے لیے یعنی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام کے پہ نبوی نازل ہوں. اور پھر فرماتے ہیں I am prophet sent to all mankind to warn those alive and to establish the truth in the eyes of the unbelievers. Accept Islam and you will be secure. In case you reject it, you shall bear the sin of all the magi. اِنَّ اسْمَ وَإِن تَوَلَّيْتَ اِنَّ اسْمَ الْمَجُوسَ عَلَيْكَ، تو ان پہ تمام مجوس کا گناہ ڈال دیا. وہ مجوس کیا ہے؟ میجیز. اور جنہوں نے میرے خطبات سنے ہوئے ہیں، موغل سے مجوس نکلا، آگ کو جلانے والے وہ پروہت. گریک نے موگ کو میگس کہا، میگوس، میگی جس سے میجک نکلا ہے، میجیشین، میجیکل پاور. موگ تو وہی تھے نا پرشین، اور میجک، اور پھر میجیشین، اور پھر کہا انہوں نے کہا میگوس، جیسے پتلی موس، جعلی موس. عربوں نے کہا مجوس، عربی میں آ گیا مجوس. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم پہ اپنا گناہ ہی نہیں ہوگا، یہ جو پیچھے آگ جلانے والے تیرے پڑوت کھڑے ہیں ان سب کا گناہ تیرے سر پہ ڈال دیا جائے گا. دس از دی ریلیجن. A king cannot exist without the religion. اور ریلیجیس جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ انٹرپریٹ کرتی ہیں اپنے مذہب کو بادشاہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے.
اور وہ دین جس میں اتنی صفائی ہو، اتنی کلیئرٹی ہو. اقبال نے اور بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہے احکام تیرے پر حق ہے پر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند. پرشین بک پازند زورویسٹرین بک، کہ یہ لوگ پھر تعویل کر کے قرآن کو اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں گے جیسے مجوس نے کیا تھا. اور چاہے تو بنا دے کعبے کو آتش کدہ فارس، چاہے تو کریں اس میں فرنگی صنم آباد. یہ تعبیر، یہ اقبال ہے جو جن کی نظر پوری اس پرشین امپائر کی اس گلوری کے اوپر ہے. بات کرتے ہیں دارا و کباد کی، دارا و جم کی بات کرتے ہیں، شاہپور کی بات کرتے ہیں. نیکسٹ، اور یہ خسرو پرویز کا وہ سکہ ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، دوسری طرف ایک یہ آتش موگ ہے، ایک یہ موگ ہے، درمیان میں آتش آگ. آج بھی سکھوں کے پیچھے، سکھوں کی تصویر میں بہت کم چینج ہے. آج بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بڑے خوش ہوں گے یہ دیکھ کہ اس تصویر پہ بھی چاند ستارہ ہے. چاند ستارہ کدھر سے آیا؟ یہ تو نوشیروان کی سکھوں پہ بھی ہے، یہ تو خسرو پرویز کی سکھوں پہ بھی ہے، اور ہم نے اپنا نشان بنا دیا اس کو. اولڈ سولجرز نیور ڈائی. بادشاہ کے تاج کے اوپر فیروز جو تھا 380 عیسوی میں، اس کے سر کے اوپر بنا دیا گیا تھا کریسنٹ، تخت اور تاج کے اوپر، کیونکہ بادشاہ کو آسمانی مخلوق قرار دینا مصلوب تھا، اس لیے کریسنٹ اور اس کے اوپر بہت ساری زمین کا ایک بنایا جو بعد میں ستارے کی شکل میں تبدیل ہو. ہم کہتے ہیں خنجر اپنا سب کچھ جو ہے، چاند ستارہ جو ہے وہ ہمارا قومی نشان ہے. اولڈ سولجرز نیور ڈائی. نیکسٹ، اور پھر پرشیا has taken over Pakistan. لاسٹ ڈیز آف پرشین گلوری. میں جسٹ آپ کو تھوڑا سا خوش کرنے کے. نیکسٹ، یزدگردی تھرڈ کا سکہ ہے، اس میں بھی چاند ستارہ آپ کو نظر آتا ہے. آپٹڈ بائی دی مسلم، یہ درہم بھی ہم نے چلاتے رہے. نیکسٹ، لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہنوز اندر جہان آدم غلام است. ہنوز اندر جہان آدم غلام است، ابھی بھی اس جہان میں آدم غلام ہے. نظامش خام و کارش ناتمام است، اس کا نظام بھی خام ہے اور اس کا کام بھی انکمپلیٹ ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن، آپ کا نظام، آپ کا سارے کا سارا سسٹم خام ہے. ابھی تک ہم انکمپلیٹ لے رہے ہیں وہ چیزیں جو آ رہی تھی اوپر سے. کہتے ہیں غلام فقر انگیتی پناہ، میں اس ہستی کے فقر کا غلام ہوں جنہوں نے پورے جہان کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در دینش ملوکیت حرام است، جس کے دین میں ملوکیت حرام. اگر اب تک آپ یہ میرے جملے سمجھ سکے ہو تو میں آگے بڑھتا ہوں کہ میں ایگزیکٹلی کوشش کر رہا ہوں the way Iqbal has understood the things. اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا. پچھلے جملوں کو اگر دیکھیں، غلام ہمت گیتی پناہ، میں اس گیتی پناہ جو پوری دنیا کو اپنی پناہ میں اسائلم دے رہی ہے، وہ زمین جس کو بادشاہوں نے لوٹ کے آگ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے، حضور نے اس کو پناہ دے رکھی کہ در دینش ملوکیت حرام ہے، کہ جس کے دین میں امپیریلزم حرام. اور پھر کیا کہا ہے؟ زندہ کن بازان محبت راہ، کہ از نیرو یہ ہوئی بوریا یہ رہ نشینی در فتد با تخت کئی. پھر اس روایت کو زندہ کر دو، اس محبت کی روایت کو جس کی طاقت سے ایک رستے میں بیٹھے ہوئے درویش کا جو بوریا ہے وہ قیام کے تخت سے ٹکرا ہے.
تخت قیام سے، اور نیچے پھر وہ شہنشاہ معظم ہے. پھر میں نے پرشین امپائر، پیچھے پھر وہی مذہبی پڑھو ہوتے ہیں. ٹھیک، آگے اس کے ارسٹوکریسی ہے، پیچھے فوجی ہیں. لیکن درفتت باملوکیت کلیم، بادشاہت سے کون ٹکراتا ہے، ٹوٹ پڑتا ہے؟ کلیم اللہ پڑ جاتا ہے. فرعون کیا ہے؟ ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف ایسے ہی رسول بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. فرعون نے تو اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ نے اس کو پکڑا ہے. تو تم اب کدھر کھڑے؟ کیا آپ بھی کفر کرتے ہیں؟ کفر یوم یجب البلدان شیء، جب قیامت آ جائے گی اس وقت تم کفر میں لگے رہو. کمپیریزن درفتت باملوکیت کلیمی، کہ کبھی کبھی ملوکیت کے ساتھ کلیم ٹکرا جاتا ہے. اور پھر کون ٹکراتا ہے؟ فقیری، بے کلاہی، بے گلیمی. وہ فقیر جس کی نہ ٹوپی ہوتی ہے سر پہ، نہ اس کا کمبل ہوتا ہے. کہیں باشد کے بعد یہ تقدیر بگیرت کار سرسرس نسیم. کبھی یہ ہوتا ہے کہ تقدیر کی جو بازی ہے وہ باد نسیم سے بھی ڈیزرٹ سٹارم کا کام لے لیتے. انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. یہ ہے اقبال جو قرآن کا شاعر. نیکسٹ، پھر میں ڈیریس کی تصویر دکھائی. 522 بی سی ٹو 486 بی سی، یہ اس کی بادشاہت ہے. No greater king was born, the Pharaoh of Egypt. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. دارا کا تاج جو تھا وہ بھی اس کو ڈیریس. نیکسٹ، اب تھوڑا سا میں آپ کو، یہ ڈیریس کی سیکنڈ کی تصویر ہے الیگزینڈر کی. اسکندر و دارا و کباب و خسرو کا تعلق بال نے ذکر کیا ہے زبور عجم میں. سکندر نے بھی کہا نا that there will be no two kings in this world. کباب کا بھی میں نے ذکر کر لیا، میں نے دارا کا بھی ذکر کیا، میں نے خسرو کا بھی ذکر کیا. بگذر اصحاب و افسونی افرنگ مشو کہ نیرزد بے جو ان ہمیں دیوی نہ نو. بگذر اصحاب و افسونی افرنگ مشو، مشرق سے بھی آگے بڑھ جاؤ اور انگریزوں کے طلسمات کا بھی شکار نہ ہو. کیونکہ یہ جو پرانا اور نیا ہے، دیرینہ اور نو، دا اولڈ امپائرس نیو امپائرس، ان کی قیمت لگے تو ایک جو کا دانہ نہیں ہے. They're worthless. چن پرے کاہ کے در راہ گزرے باد افتاد. چن پرے کاہ، اس گھاس کے پر کی طرح چھوٹا سا گھاس کا تنکا جس کو ہوا اڑا کے لے جاتی. چن پرے کاہ کے در راہ گزرے باد افتاد، وہ تنکا جو ہوا کے رستے میں ہوتا ہے تو اٹھا کے لے جاتے. رفت اسکندر و دارا و کباد و خسرو، زمانے کی ہواؤں نے کباد کو بھی اڑا دی، دارا کو بھی اڑا دی، سکندر کو بھی اڑا دی، خسرو کو بھی اڑا دی. اور زندگی انجمن آرا و نگاہ دار قدست ای کے در قافلہ ہی بھی ہمیشہ با ہمیں رو. فرماتے ہیں زندگی انجمن آرا و نگاہ دار قدست، زندگی جو اپنی نگاہ دار ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور پھر انجمن بناتی ہے، رونق لگا دیتی. اور فرماتے ہیں ای کے در قافلہ ہی بھی ہمیں شوبہ ہمیں رو، قافلے میں چل رہا ہے، سب کے بغیر بھی چلتا جا اور سب کو لے کے بھی چلتا. اور فرماتے ہیں تو فروز اند تراز مہر منیر آمد آئی انچنن زی کے باہر ذرے رساتی پرسو. تو فروز اند تراز مہر منیر آمد آئی، تو سورج سے بھی زیادہ چمکدار آیا تھا. اور اب کیا کر انچنن زی کے باہر ذرے رسانی پر، اس طرح زندہ رہو ہر ذرے پہ تمہارا سایہ اور تمہارا عکس اور تمہاری روشنی پہنچ جائے. اور فرماتے ہیں
ان لگینی کہ تو با اہرمن باختا ہی ہم بے جبریل امین نہ تمن کرد گرو. اہرمن کون تھا؟ پرشین زوروسٹرین ریلیجین میں دو خدا تھے, خدائے نیکی اور خدائے بدی. آل دا ایول فورسز کمبائنڈ ٹوگیدر, اہرمن. خدا, قرآن نے اس کو طاغوت کہا, تمام فورسز. لیکن زوروسٹرینز نے اہرمن کو کریٹو پاور بھی دی تھی. بعض کہتے ہیں کہ وہ ہیرا جو تو ان اہرمنوں کو دے آیا ہے, ان شیاطین کو, ان طاغوت کو, اب تو اس کو جبرائیل امین کے گروی رکھنا چاہتا ہے. وہ ہیرا چلا گیا, ٹھیک, وہ تم اہرمنوں کو دے آئے. نیکسٹ, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا داری, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیری ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ, آئین جوان مرد حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں. من بے سیمائی غلامن فر سلطان دیدان, میں نے غلاموں کی جبین پہ, ان کی پیشانی پہ بادشاہ کی فر دیکھی. فر کیا ہوتا ہے؟ کرو فر کا یہ لفظ جو تھا پرشین میں خرا و فرا تھا. میرا خیال ہے اس کو پتا ہوگا, زاہد کو پتا ہوگا, فدا صاحب کو پتا ہوگا میرے لیکچرز میں. فر کیا تھی؟ فر یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بادشاہ کیونکہ خدا کا عکس ہے, اس کے چہرے کے اوپر روشنی اور نور چمکتا ہے. نور کا حالہ دکھاتے تھے بادشاہ, اور پھر اس نور کو مجسم کرنے کے لیے سر پہ تاج لگا کے اس میں ہیرے لگا دیے تاکہ چمک نظر آئے. اس کو کہتے ہیں فر, فر شہنشاہ. کرو فر. خرہ جو تھا, خرہ ہوتی تھی آپ کی گلوری, ٹھیک, اس کا زمین کے ساتھ تعلق تھا خرہ کا. فرہ کا تعلق کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. تو فرماتے ہیں من پہ سیم آئی ہے غلامن فر سلطان دیدام, مجھ کو جو غلاموں کی پیشانیوں پہ, غلاموں کی پیشانیوں پہ بھی سلطانی کا فر نظر آ رہا ہے. شعلہ یہ محمود ازخا کے ایاز آگے برون. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایاز کی مٹی سے محمود کے شعلے باہر نکل آتے ہیں. نیکسٹ, اسلام کے بارے میں اقبال نے کہا ہے, پھر میں اقبال کا حوالہ دیتا ہوں. اسلام نے انہیریٹڈ بادشاہت کا خاتمہ کر دیا. کیوں یہی کہا ہے اقبال نے, یہ بھی کہا ہے اسلام نے مذہبی پڑوسوں کا بھی ختم کر دیا. اس دین میں تو کوئی پڑوس نہیں, کوئی نہیں ہے. اب پھر پڑوس ہو گئے نا. نو کلرجی. اسلام میں کوئی اوپریسڈ ماسز نہیں ہے. اسلام تو خود اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے. نہ اسلام میں اولیور کرومویل لانے کی ضرورت ہے, نہ لوتھر کی. اقبال کے الفاظ. نیکسٹ, اس سے بڑھ کر اور کیا فکر ہو عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں, اللہ کی ہے. یہ ہے نا اسلام. اس سے بڑھ کے اور کیا فکر ہو عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں, اللہ کی ہے یہ زمین. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, وہ اس ملک کو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ جو ہے علم میں بہت وسیع ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ اسلام ویری کلیئر, نو ایمبیگوٹی. اور ہوتا کیا ہے, کیا دبدبہ ہے, نادر کیا شوکت تیموری, ہو جاتے ہیں سب دفتر. گھر کے میں یہ نام آخر تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا. کہتا کہ کلندر نے اسرار. آج میں تھوڑے سے لائٹ موڈ میں آتا ہوں. ینگسٹر بیٹھے ہوئے, بہت بات کو ڈیفیکلٹ نہیں کرنا چاہتا فلاسفی کو. یہ شعر جو ہے نا, کیا دبدبہ ہے نادر کیا شوق تھے تیموری, اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک آدمی 1732 کی بات ہے.
ایران میں ایک بادشاہ تھا نادر شاہ افشار، جس نے صفویوں کو ختم کر کے بادشاہت قائم کی۔ ڈاکو شروع میں ڈاکے واقع مارتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو مستحکم کیا، جرنیل بن گیا، جرنیل بن کے اس نے بادشاہ کو فارغ کر دیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ پروسیس کیا ہوتا ہے فارغ کرنے کا، ایک طاقت اختیار کر جب اس نے جب افغانستان جو موجودہ ہے ان کے قبائل کے اوپر سختی کی، یہ باقی انڈیا میں آ گئے افغانی، اور بادشاہ نے ان کو بنا دی۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی، ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم پھر ویل کو ری انوینٹ کر۔ تو نادر شاہ نے خط لکھا کہ ایران کے شہنشاہ نادر شاہ افشار کی طرف سے مغل اعظم میرے بھائی ناصر الدین محمد شاہ کے نام، کہ یہ افغان بگوڑے جو آئے ہوئے ہیں ان کو آپ نکالیں، اور یہ چیزیں ہیں۔ اب ایران کا امبیسڈر کھڑا تھا کہ لائف موڈ میں اترا، وہ کھڑا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے محمد شاہ کو ملنا ہے، جس کو ہم محمد شاہ رنگیلا کہتے ہیں، محمد ناصر الدین محمد شاہ۔ اور شہنشاہ معظم جو تھے وہ ڈانس پارٹی سے فارغ نہیں ہو رہے تھے اور پی رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے، باریابی کا شرف نہیں ہوا۔ تیسرے دن اس نے کہا میں نے میرا بادشاہ بڑا سخت ہے نادر شاہ، میں نے واپس جانا ہے، مجھے موقع تو دیں۔ اصل کے بعد کا ٹائم تھا، ڈانس کی محفل جاری تھی، بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو۔ آیا تو وہ جب آیا، آنے کے بعد اس نے کہا جی یہ شہنشاہ کا خط ہے۔ اس نے کہا اچھا، آپ سے تھوڑی فرصت ملی، یہ ڈاکو چور یہ مجھے مغل اعظم کو اپنا بھائی کہتا ہے، اچھا لاؤ اس کے خط کو۔ خط کو چاند میں شراب میں ڈبویا، چنگی طرح کھولیا، کہتا ہے ان کھڑکے کے مندار اندر رہن شراب اولا، یہ جو میں نے خرقہ پہنا ہوا ہے نا لباس بادشاہ کا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں گروی رکھ کے شراب کے مٹکے خرید لوں۔ حافظ کا شعر پڑھ رہا ہے اور ساتھ اس کا خط گھول رہا ہے، کہتا ہے ان دفتر بے معنی کر کے میں یہ نابولا، یہ جھوٹوں کا پلندہ، یہ سٹوپیڈیٹیز کا خط، یہ تحریر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں شراب کے اندر اس کو گھول دوں۔ جب اچھی طرح گھول دیا تو پی لیا، کوٹ لگا پریشان ہو گیا امبیسڈر شہنشاہ معظم نے کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا جواب کیا دینا؟ ادھر آؤ۔ بٹھایا اس کو، کہتے ہیں کہ پگڑی اتارو تھا، تھا نا نشے میں، پگڑی اتاری کے سر گنجا تھا۔ اس نے کہا پکی سیاہی لے آئے، قلم لے آئے، اور اس کے سر پہ خط لکھے اور حکم دیں کہ جب تک یہ اینڈ تک نہیں پہنچتا ایران میں، اس وقت تک بارڈر تک اس کا سر کی جو دکھائی ہے نا وہ دکھا۔ اس تو بعد پھر پگڑی باندھ دی۔ اس کے بعد اسے جب پگڑی باندھی ادھر پہنچا ایران میں، تو بادشاہ نے کہا کہ وہ خط میں نے بھیجا تھا، کہتے جی وہ تو کھول کے پی گئے۔ کہ جواب انہوں نے کہا کہ جان دی امان دیو تو پگڑا کے سر کے کرتا کنیا پاڑ۔ اب چونکہ لینگویج پرابلم نہیں تھا دونوں ملکوں کا، ادھر بھی فارسی تھی ادھر بھی فارسی تھی، تو ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو اقبال نے کیا کہا ہے، کیا دبدبائے نادر کیا شوق ہوتا ہے مجھے، ہو جاتے ہیں سب دفتر اگر کے میں یہ نام آ کے چلو انڈیا چلتے ہیں۔ پھر انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے جو اس نے کیا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا، لیکن علامہ کے شعر کو سمجھنے کے لیے دفتر بھی مانی غر کے میں یہ نابولا، کیا دبدبائے نادر کیا شوق تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غر کے میں یہ ناب آخر۔ تھا ضبط بہت مشکل اس خیال معانی کا
کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب. محترم خواتین و حضرات، جی تو چاہتا تھا میں بولتا چلا جاؤں. میں نے میرا خیال ابھی شاید آپ کو کوئی 20% کی سلائڈیں نہیں دکھائی، لیکن میں نے صرف آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ کیا بادشاہت، کیا قلندری، اور کدھر ہم کھڑے ہیں. اور کبھی کبھی یہ سوچنا، میں آج اپنے جو بڑے میرے بزرگ جن کو بڑی رسپیکٹ دیتا ہوں، حضرت علی شریعتی، ان کے اس جملے کو دہراتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، یہ جو آیت اتری تھی انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ تمہاری طرف ایسے ہی پیغمبر بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. اس کے معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فرعون موسیٰ کو بھی 3 طبقات سے مقابلہ تھا، بادشاہ، کنگ، اور پھر فراڈولنٹ سامری، نوسر باز، شعبدہ باز، اور پھر سرمایہ دار قانون. نہیں تھے. آج بھی کیا ہمارا مقابلہ نوسر بازوں سے نہیں ہے. آپ کی بھی اسی طرح رسول بھیجا جیسے ان پہ بھیجا. تو کہتے طبقے تو وہی ہیں، کھیل تو وہی ہے. اگرچہ پیر ہے آدم، جوان ہے لاتو ملاو. تھینک یو.